السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، جو پیغام ہیں، بنی نوع انسان تک پہنچ جائیں، تاکہ جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ھدی للناس ھدی للمتقین ھدی للمؤمنین، تاکہ انسان کی جس طرح سے 3 کیٹیگری بنایا گیا ہے، اسی حساب سے یہ انسان ہدایت پائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ ہود آیت نمبر 13 اس کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اس کام کے لیے خدا کے علاوہ جس کو بھی چاہو مدد کے لیے دعوت دو۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں خداوند قدوس نے بنی نوع انسان سے چیلنج کیا ہے۔ اس آیت گرامی میں جیسے ہی قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے ہی نہیں، بلکہ مختلف علوم و معارف، پند و مواعظ، دلائل و براہین، غیب کی خبروں اور قوانین کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، کیونکہ یہ جو من استطعتم من دون اللہ کہا، من استطعتم کا جملہ جو آیا، یہ تمام لوگوں کی دعوت پر مشتمل ہے، صرف عربوں کی دعوت پر نہیں جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے۔ فصاحت و بلاغت ایک ایسا علوم ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے الفاظ کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پیش کر لیتے ہیں، تو یہ فصاحت و بلاغت صرف عرب والے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو مخاطب ہے صرف عرب نہیں بلکہ عجم بھی ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان ہے۔ تو یہاں پر یہ جو من استطعتم کا لفظ استعمال ہوا، یہ صرف عربوں کی دعوت پر نہیں جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آیا، خدا فرماتا ہے اگر تمام جن و انس بھی جمع ہو جائیں پھر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ تمام بنی نوع انسان، جن و انس کھڑے ہو جائیں، ایک آیت لانا چاہیں تو بھی نہیں لا سکتے۔ اس آیت گرامی میں بنی نوع انسان سے یہی چیلنج کیا گیا کہ اگر جن و انس مل کر قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت لانا چاہے تو وہ بھی نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید
اس قرآن مقدس کے معجزہ ہونے کی صرف ایک جہت نہیں ہے۔ ایک تو پہلے جو بات ہوئی یہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، اس کے علاوہ اس کے کئی جہات اور بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ فصاحت و بلاغت ہے۔ مثلا قراءت میں الفاظ کی حلاوت ہے، یعنی جس مزگی کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، شیرینی کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے یہ خود ایک معجزہ ہے۔ باوجود یہ کہ یہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے مضامین ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے بعض آیات کی تفسیر کر رہے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اور اس قرآن مجید میں ایسے علوم کا بیان ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی اس سے آشنا نہیں۔ یہ اس وقت بھی ایسے مخاطبین کے سامنے ارشاد ہوتے، نازل ہوتے رہے، جبکہ وہ وقت انہی لوگوں سے یا انہی لوگوں کے ساتھ ملائم نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اس میں ایسی شائستگی، ایسی خوبصورتی، ایسے بیان استعمال ہوا ہے کہ وہ انسان کی ذہن سے بالاتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید میں ایسے امور کی پیش گوئی ہوئی جو بعد میں وقوع پذیر ہوئی ہے، یعنی ایسی باتیں بیان کی گئی ہے جو ہزار سال بعد پیش آئے ہیں، اور ایسے گزشتہ اقوام کی تاریخ کی خبریں جن کے نام و نسب تک مٹ چکے تھے، یعنی کوئی نہیں جانتا تھا ان کے نام و نسب ہے یا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی ہوئی ہے، مگر قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں، ہر قوم کے بارے میں جو ختم ہو گئے ہیں، وہ ملیامٹ ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایک جامع اور کامل قوانین پر مشتمل کتاب ہے۔ اگر آسمانی کتابوں کی طرف ہم دیکھیں، باقی دینی صحائف ہیں یا آسمانی کتب ہیں، ان سب میں انحراف و تحریف ہوتی رہی، مگر قرآن مجید وہ جامع کتاب ہے، اس میں نہ تحریف ہوا ہے نہ تحریف ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں خداوند قدوس نے خود فرمایا یہ وہ ذکر ہیں جس کی حفاظت خود خداوند قدوس نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ تو صدیوں پر محیط ہونے کے باوجود، صدیاں گزرنے کے باوجود اس قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس میں کوئی تحریف نہ ہونا یہ ایک قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قدر تخفیف اور برانگیختہ کرنے کے باوجود پھر بھی بنی نوع انسان عاجز ہیں کہ قرآن مجید کے جیسا کوئی کلام پیش کر سکے۔ قرآن مجید ایک مقام پر فرماتا ہے کہ اِن یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم کر سکتے ہو تو اس کتاب کے برابر، اس جیسا، اس کے مثل کوئی کتاب لے کے آؤ۔ تو ناظرین، اس آیت گرامی میں جو پیغام دیا گیا ہے بنی نوع انسان کے لیے، وہ پیغام یہ ہے کہ کفار پیغمبر دو عالم پر جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ آیات سننے کے بعد کفار آتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے تہمتیں لگاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کوئی جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود، قرآن مجید نے ایک مہر ثبت کیا ہے جس کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور خداوند قدوس کی طرف سے معجزہ ہے۔ دوسری بات اس آیت گرامی میں ذکر ہوا وہ یہ کہ قرآن مجید زندہ جاوید کتاب ہے۔ یہ کتاب اس وقت نازل ہوئی جب اس کائنات میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یا یہ جب قرآن نازل ہوئی، اس قرآن مجید میں ایسی حکایات ذکر کیے گئے جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ان اقوام کا ذکر کیا گیا، وہ اقوام کب کے ختم ہو چکے تھے،
اس کے ساتھ ساتھ آنے والے پیشین گوئی بھی کی جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن مجید پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر اگر ہم سبق لے لیں تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن مجید پر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔